بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ آج اکثر مسلمانوں کی زبانوں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، حالانکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے دعوت اللہ کے لیے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر جو جملے تھے، آج بھی جب ان جملوں کو ہماری زبانوں پر لاتے ہیں تو روح کانپنے لگتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون میں لت پت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار فرما رہے ہیں ان الفاظ میں: اللہم یا ربی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ، یہ جو حالات آئے ہیں، کہیں تو اس لیے تو حالات نہیں بھیج رہا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ تبلیغ کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کے دربار میں ان الفاظ میں اپنی عبدیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم کتنے دور چلے گئے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ، یہ جو حالات تو بھیج رہا ہے، کہیں تو ہم سے ناراض ہو کر تو نہیں بھیج رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، سب سے بڑی میلاد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام کے لیے، دعوت اللہ کے لیے قربانیاں پیش فرمائی، آپ لہو لہان ہوئے، ہم بھی اس عمل کو کریں۔ آج برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بے شک ہونے چاہیے، لیکن ان تعلقات کو اگر ہم نے معاش کے لیے، یعنی کاروبار کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کیا اور ان کو آخرت نہیں سمجھائی، ان کو اسلام نہیں سمجھایا، تو مجھے یاد ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے میانمار کے اندر یہ کہا تھا، برما کے اندر یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم یہاں معاش کے لیے نہیں آئے ہو، اپنے ساتھ رہنے والے نان مسلم بھائیوں کو اللہ کا تعارف کرواؤ، ان سے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ صرف معاش کا تعلق رکھا تو اللہ رب العزت اسی تعلق کو تمہاری تباہی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی۔ اور کیسے کریں گے؟ ایک غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ رہتا ہے، مجھے یاد ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، کہیں حضرت فرماتے ہیں کہ آپ غیر مسلم بھائی سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان ہو جائیے، غیر مسلم بھائی سے یہ کہیں گے دیکھو میں مسلمان ہوں۔ اور مسلمانوں کے تین بڑے نظریات ہیں، تین بڑی مانیتائیں ہیں۔ پہلی مانیتہ یہ ہے کہ مسلمان کی سب سے بڑی سوچ، سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے بتلائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے ہیں۔ اور تیسری بڑی سوچ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کا حساب دینا ہے۔ بس ان تین سوچ کا نام اسلام ہے۔ ہم نے ایک غیر مسلم بھائی کے سامنے یہ بات رکھ دی، دعوت اللہ، دعوت اللہ ہم نے اس تک پہنچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بڑی سنت کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے بھائی خاص طور پر میلاد کھانے پینے کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس کام کے لیے قبول فرمائے۔